علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے دین اور دنیا، ایک ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک ہماری اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے مطابق دین ہے اور ایک اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ان دونوں چیزوں کو یا ان دونوں میں فرق جو ہے اس چیز کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دین اور دنیا میں تو سوال کے حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے جو رب سے ہے، کیونکہ دین بھی رب کا ہے اور دنیا بھی رب تعالیٰ کی تخلیق ہے انسانوں کے لیے۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال کے لیے صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ چلا گیا، تو بندہ بہت ہی ضرورت مند تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ خواجہ غریب نواز، میں پشاور سے آیا ہوں اور مجھے 500 روپے چاہیے، مہربانی فرمائیے۔ تو ویسے صدا لگاتا رہا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی جب روپے کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی اور وہ انسان 500 روپے مانگتا جا رہا تھا۔ وہاں سے اب زیادہ ظاہری جو دکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے ایک انسان گزرا جنہیں طریقت پر یقین نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ وہ انسان مرے ہوئے سے مانگتے ہو، کسی زندہ سے مانگ لیتے۔ تو اب وہ شخص فوراً کہنے لگا، اچھا تو آپ زندہ ہیں تو پھر آپ جو ہے مجھے پیسے دے دیں، کہ آپ کیا سمجھیں اس بات کے حوالے سے۔ اس شخص نے پلٹ کے جو جواب دیا فوراً کہ آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس نے بات کمپلیٹ بھی نہیں کی لیکن اپنی بات کہہ گیا۔ اس انسان نے جواب بالکل ٹھیک دیا، اپنی سوچ اور فہم کے مطابق، اپنی ضرورت کے حوالے سے۔ اب اس عالم صاحب کو وہاں پیسے دینے پڑ گئے۔ اب اس انسان نے جو سزا لگائے جا رہا تھا، پیسے جیب میں ڈالے اور کہنے لگا، واہ خواجہ تیرا شکریہ، مطلب ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تو کہنے لگا کہ دلوایا بھی کس سے ہے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور واقعہ ہے، یہ بات جو ہے سینہ با سینہ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قلب سے قلب کا رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو کل میں نے آپ کو بیان کیا کہ کیسے اللہ کا پیغام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا، قلب میں وہی اترتی تھی، ٹھیک ویسے ہی اس کا تعلق بھی قلب سے ہی جڑا ہے۔ آگے جو صحابہ تک پہنچا، پھر صحابہ سے اماموں تک پہنچا اور پھر ہر آج تک عام آدمی تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ ایک ہندو کی انگوٹھی گم ہو گئی، تو انگوٹھی 5000 کی تھی، وہ تلاش کرتا رہا، ساری دنیا تلاش کر لی اس نے۔ اب کسی نے کہا کہ ایک بابا جی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، مشہور۔ آپ خواجہ صاحب جو ہے دن کو روزہ رکھتے تھے، لیکن جو مریض ہوتے تھے یا اہل محفل ہوتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ ہر اللہ کے بندے کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ وہاں دربار میں ایک دیگ رکھی تھی جس میں 120 من چاول پکا کرتے تھے، تو آپ خود تقسیم فرماتے تھے۔ وہ بندہ ہی جس کی انگوٹھی تھی گمی ہوئی تھی آپ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میری انگوٹھی گم گئی۔ آپ کہنے لگے اس وقت ہمارے فقیر بھوکے ہیں یا جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو حلوہ کھلا دو۔ تو آدمی بندہ جو وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا بزرگ ہے، ایک تو میری انگوٹھی گم گئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو 10-15 بندے بیٹھے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ تو اب اس ہندو کے لیے بڑی دقت کی بات تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ کنجوس لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، 6 ماہ گزر گئے لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ آخر سوچنے لگا کہ بزرگ کے بڑے بڑے چچے سنے ہیں میں نے، کیوں نہ بات مان لی جائے۔ اب وہ جاتے ہوئے پہلے دکان سے حلوہ لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو ٹوکری
تھی حلوے کی جس میں وہ حلوہ لے گیا، اس میں ایک کاغذ جس میں لپٹا ہوا تھا یا پڑا ہوا تھا حلوہ، اس میں انگوٹھی تھی. ابھی حلوہ شروع نہ ہوا اور انگوٹھی باہر آ گئی. یہ پہلے تو اہل نظر کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس نظر کو یا باطن کی نظر کو سمجھتے ہیں اور جن میں یہ خوبی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے پائی جاتی ہے. جھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے جو بلا وجہ ان واقعات کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہ بزرگوں کی ہی باتیں ہیں اور بزرگ ہی اسے سمجھ بھی سکتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنی تعریف کرنے والا جو جھوٹ کے میدان میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. یاد رکھ لینا یہ جو پکی خبر ہے کہ اور کبھی بھی اس بات میں جو ہے غلطی نہ کریے گا. اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتا ہے اور دلواتا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ہی جو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب سوال جو ہے وہ جائز ہے، عقیدت کے انداز میں سوال کر سکتے ہیں. اب چاہے خیال کا سوال ہو یا دین کا سوال ہو، ٹھیک ہے، یا دنیا کا سوال ہو، کیونکہ یہ اشیاء نہ تو دین دار ہوتی ہیں اور نہ ہی دنیا دار ہوتی ہیں. یہ صرف آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہے، یہ صرف آپ کا مزاج ہوتا ہے. اگر آپ نے کھانا پکا لیا ہے اور وہ بہت اچھا بنا ہے، اب بناتے ہوئے اگر نیت ہماری اللہ کی یاد میں تھی یا اللہ کی خوشی کے لیے ہم نے کھانا بنایا ہے کہ اللہ خوش ہوگا ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تو اب وہ کھانا اگر دین کی کوئی محفل یا پروگرام میں کے لیے بنا ہوتا تو وہ دنیا داری میں مصروف ہوتا پکاتے ہوئے، پھر آپ دنیا دار ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ پکا ہوا کھانا بھی دنیا داری میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ داتا صاحب کے اس میں جو میلہ لگتا ہے وہاں قوال بھی آ جاتے ہیں. اب اگر وہ عقیدت میں تو نہیں آتے، مال پیسے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ دین کا مقصد دنیا میں کنورٹ کرنے میں لگے ہیں، ٹھیک ہے. وہ دین کو دنیا میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اشیاء جو ہیں دنیا یا دین دنیاوی بھی نہیں ہو سکتی اور دین بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دنیا دار اور دین دار بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک مزاج ہوتا ہے دیندار کا. جب آپ کا کہیں سے نکلنے کا ارادہ ہو اور آپ کا سچ بولنے کا بھی ارادہ ہو تو آپ جو ہے مبالغہ سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے پر ٹرسٹ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، تو دوسروں پہ بھی ٹرسٹ نہ کرو، ٹھیک ہے. زبردستی دوسروں کو جو ہے اپنے آپ میں مت ٹھونسیں یا اس کو اپنے آپ پہ مت اپلائی کریں. اب جب بھی آپ صداقت اور عزت کی ڈسٹریبیوشن میں فرق رکھو گے اور کرنا سیکھ جاؤ گے تو آپ دیندار ہو جاؤ گے. یہ سائیکالوجیکل یا انسانی نفسیات کے مطابق یا اعتبار سے بھی چیز کی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ ثابت بات ہے، کنفرم ہوتی ہے. اب ہندو، عیسائی اور یہودی وغیرہ بھی تو اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ایک مسلمان مانتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا عمل جو ہے وہ زندگی میں جو اچھا عمل ہوتا ہے یا کبھی حالانکہ وہ نہ چاہتے ہوئے جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، نیک یا اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیاوی فائدہ تو وہ حاصل کر سکتے ہیں یا ہوتا بھی ہے انہیں، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے یہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر غیر مذہب فطرتی طور پر سچ بولتے ہیں جو فطرت میں شامل ہوتا ہے ان کی، ٹھیک ہے، ایک اچھا عمل ہے، تو وہ نہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پریکٹس کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں. یہ سچ بولنے کا عمل جو ہے وہ کس کا حکم ہے اور کس کی تربیت کی، کس نے جو ہے کس ذات مبارکہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملاً تربیت ہمیں کی. اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ غور اور فکر کرنے کی بات ہے. اب اس بات کو مولانا یا عالم حضرات مجھ پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے یہ ایک دفعہ بات جو میں نے کی ہے اس پہ ضرور جو ہے غور کر کے پھر کوئی فتویٰ لگائیے گا. اب ہندو، عیسائی اور یہودی بھی نیک عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں نیک نہیں ہوتے.
اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ان کے حکم کے مطابق وہ عمل ہے ٹھیک۔ قرآن میں اللہ حکم کر رہا ہے سچ بولو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر معاشرے کو عملاً کر کے جو تربیت کی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم کیسے مانا جاتا ہے؟ اب اللہ کا حکم ماننے تک خالی بات بنتی نظر نہیں آتی ٹھیک ہے، حالانکہ عمل اللہ کی مرضی یعنی خوشی والا عمل ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رب یہ سب غیر مذہب جو سچ بولنا یا بولنے کا عمل بار بار دہرائے جا رہے ہیں، تو سوال بچتا ہے کہ کیا وہ مومن ہو گئے؟ کیا وہ اللہ کے ولی ہو گئے، اللہ کے دوست ہو گئے، یا کیا وہ عاشق رسول ہو گئے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب میری عقل کے مطابق کبھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب رب کی ذات کی بات ہے تو رب تو سب کا رب ہے، اب انہیں ان کے اس عمل کے مد نظر رکھ کر انہیں وہ دنیاوی فائدہ دیا جاتا ہے، کیونکہ رب ہرگز ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر وہ سب کلمہ پڑھ لیں یا ایمان لے آئیں، دلوں میں لے آئیں، تو پھر سچ بولیں گے تو اس عمل کا انعام الگ ہے ٹھیک ہے، اور نہ کرنے کی سزا بھی الگ ہے۔ بات ساری کی ساری ہی نیت کی ہے صرف ٹھیک ہے، جیسا کہ رب کا فرمان الہی ہے کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ کیونکہ تم جانتے ہو، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق ان کنتم تعلمون ٹھیک ہے، یعنی باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ کیونکہ تم جانتے ہو ٹھیک ہے۔ اس بات کو آیت کو غور سے سمجھیے، یعنی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ اگر یہ فرق سمجھ لیا جائے گا اور مان لیا جائے گا، اللہ کی ذات مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات پر یقین رکھنے کے ساتھ، تو انعام الگ ہے اور درجہ الگ ہے، کیونکہ یہ نیت الگ ہے ٹھیک ہے۔ غیر مذہب اور ہم میں نیت کا فرق ہے، ایمان کا فرق ہے، یہ فرق غور سے سمجھیں تاکہ عقل کے دریچے کھلیں میرے اور آپ کے۔ اگر ہمارا عمل اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کے مطابق ہوگا تو ہم دیندار ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس عمل ہے تو یعنی صرف دنیا کے حوالے سے خالی عمل خالی دنیاوی فائدہ کے سوا مٹ جاتا ہے ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ دنیا دار اور دیندار کا فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب آگے، ایک پروگرام میں اتنا پیسہ خرچ ہو گیا کہ اس کی ساری عبادت دنیا کے لیے ہے ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ہی جو دین کو دنیا بنا لیتے ہیں، اب کچھ دنیا کو دین بنا لیتے ہیں، چاہے برباد ہو جائیں۔ اس لیے رب سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی دین بنا دے، یا دنیا اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور یہ دعا کرو کہ اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے ہم پہ کہ جب آپ اپنی زبان سے اپنی تعریف کریں یا کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے بالکل، جب انسان باطن کے درجے پر اپنی زبان سے بولنے پر مجبور ہو جائے، ایسا اللہ کرے ایسا وقت کسی پہ نہ آئے۔ اب باطن کا کوئی درجہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے، باطن کی دنیا میں سب سے پہلے اہل فقراء حضرات میں جھوٹا وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جو فقراء ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک خاص وقت اور خاص مقام پر فرمایا ٹھیک ہے۔ مثلاً غوث دلی جو ہے غوث الاعظم دستگیر قصیدہ کہتے تھے ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ قصیدہ کہنے والے انسان کی زندگی عجیب رنگ کی ہوتی ہے۔ اب اس زندگی میں بڑے ہی غور کا مقام ہے، ان کی طرز زندگی اپنانا، اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے احساسات ہیں۔ کسی بھی فقیر نے، کسی بھی درویش نے آپ پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ یہ مقام کب تھا اور غوث کتب کب تھے ٹھیک ہے، یہ تب تھا جب ہندوستان میں یوگیوں اور بزرگان دین کا جو ہے مقابلہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے۔ اب یہ تب یعنی اس زمانے کی بات ہے۔ اب آج کل ہم سارے جو ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایک اپنا یعنی الگ ماحول ہے ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کا الگ ماحول تھا۔ اب آج کل اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے ٹھیک ہے، مطلب کسی فقہ پر نہ تو فضیلت دے اور نہ ہی کم تر سمجھے۔ جس
سے امت آپس میں دست و گریباں ہو جائے۔ اب ضروری ہے یا ضروری بات یہ ہے، اب نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔